نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہر شخص کوشش اسی میں کرتا ہے کہ میں مسجد میں اس وقت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں جب امام مسجد میں اپنی نماز شروع کرے۔ کوئی شخص بیان کو اہمیت نہیں دیتا، خطبہ سننے کی اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ خطبہ سننا بھی ثواب ہے، اور وہاں ممبر پر بیٹھ کر جو امام دین کی باتیں سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بھی سننا لازم ہے۔ جب ہم خطیب کی بات نہیں سنیں گے تو ہمیں دین کا کیا پتہ چلے گا، ہمیں قرآن کا کیا پتہ چلے گا، ہمیں اللہ کے رب ہونے کا اور اس کی قدرت کا کیسے پتہ چلے گا۔ جب ہم مسجد میں سب سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں جب کسی چیز کا پتہ نہیں چلے گا تو پھر ہمیں نہ اللہ کا پتہ چلے گا نہ اللہ کے رسول کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے آنے والوں کے بارے میں جو آپ سامنے فضیلت بیان کی ہے اس کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کی طرف توجہ کیجیے اور اس ویڈیو کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ 1,24,000 صحابہ میں سے یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو سنن نسائی جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جا کر پہلی صف میں بیٹھے گا اور خطیب کی بات سننے کے لیے اس کے قریب اس کے سامنے بیٹھے گا تو اس شخص کو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربانی کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو شخص مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس شخص کو اللہ کی راہ میں ایک گائے قربانی ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو شخص نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ میں تیسرے شخص کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد جو شخص مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا اسے اللہ کے راہ میں ایک دمبا قربانی کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو شخص وہ چوتھے نمبر پر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو اسے اللہ کے راہ میں ایک مرغی ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا اسے اللہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ تو اب ہم نے اس بات کا نچوڑ نکالنا ہے، خلاصہ نکالنا ہے کہ آیا ہم اونٹ کے برابر ثواب حاصل کریں یا گائے ذبح کرنے کے برابر ثواب حاصل کریں یا پھر دمبا ذبح کرنے کے برابر اجر حاصل کریں یا اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کرنے کے برابر ثواب حاصل کریں یا پھر انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اور صدقہ کرنے کا اس کو اللہ کے راہ میں انڈے کو صدقہ کر دے، اس کے برابر اجر اور ثواب حاصل کرے۔ یہ ہمارے اوپر اختیار ہے کہ ہم اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو فرمان ہے ہم اس فرمان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج ہر شخص وہ جمعہ کی نماز پڑھنے میں بالکل آخر وقت میں پہنچتا ہے۔ آج آپ نے اس ویڈیو میں جمعۃ المبارک کی فضیلت سن لی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچیں۔ جمعہ کی پہلی اذان ہے، ہم مسجد میں پہنچیں، خطیب کے سامنے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جمعۃ المبارک کے دن خطیب کے سامنے جتنا قریب ہو کر بیٹھے گا اور بات سنے گا، قیامت کے دن جب اللہ کا دربار ہر 7ویں دن کو 7 روز کے بعد جنت میں لگے گا دربار، تو اللہ اس شخص کو اپنے اس تخت کے اور کرسی عرش والی جو کرسی ہوگی اس کے قریب اس کو بٹھائیں گے جو جمعۃ المبارک کے اندر پہلی صف میں بیٹھ کر خطیب کی بات سنتا تھا۔ اسے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کی کرسی کے سامنے بٹھا کر اس کو اپنا دیدار کرائے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان جمعہ کی پہلی آئے تو اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کر دکانوں کو بند کر کے مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں اور پہنچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔